بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 346، احکام قضاعت فتاوی غیر صحیح، سیاسی طرز کے فتووں سے تباہی۔ علم کی اقسام۔ اکابرین امت، مولانا یوسف صاحب، مولانا سعد صاحب دعوتی مجتہد ہیں۔ علم اور علماء۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ، الحمدللہ وحدہ، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ قاضی اور منصف کے بارے میں۔ قیامت کے دن لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے بہتر نرم منصف اور قاضی ہوگا، اور اللہ کے بندوں میں سب سے برا ظالم اور احمق حکمران اور قاضی اور منصف ہوگا۔ حدیث صحیح۔ فائدہ: اسلام کے نام پر سیاسی استبداد کو کسی بھی صورت میں معاف نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس کے جرائم نہایت سنگین ہیں۔ قاضی اور منصف کے بیجا فیصلے پر محمد بن قاسم کو مروا ڈالا گیا کہ اس کے چچا سے خلیفہ کو نفرت تھی۔ اسی طرح کے جانبدارانہ غلط فیصلے کی وجہ سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو قید کیا گیا اور زبردست پٹائی ہوئی۔ ابن تیمیہ جیل میں موت کا شکار ہوئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی جیل ہی میں وقت گزرا۔ تب بھی بیگانہ اور جاہل لوگ کہتے ہیں کہ قضات اور عدلیہ اور دارالافتاء غیر جانبدارانہ طرز اپنائے ہوئے تھے۔ قاضی اور فیصل کو خود اعتمادی کے بجائے اہل حل و عقد سے مشاورت زیادہ کرنی بہتر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو لوگوں سے زیادہ مشورے کرتے نہ دیکھا۔ یعنی عام مصالح اور دنیاوی امور میں آپ نے بدر، احد اور خندق کے معرکوں میں لوگوں سے مشورے کیا اور اس پر عمل بھی کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اس قول میں یعنی فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب عزم کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ عزم سے کیا مراد ہے، تو فرمایا اہل الرائے سے مشورہ، اور پھر اس پر عمل۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور وہ اپنا معاملہ اپنے درمیان صلاح و مشورے سے طے کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ کن بات ہے، کوئی مذاق نہیں۔ اگر قاضی اور فیصل اور مفتی مشورے پر عمل نہ کرے تو مشورہ لینے کی ضرورت کیا ہے؟ بلا شبہ اسلام کے اصول معصوم اور محفوظ ہیں، لیکن اسلام کے نام پر فیصلے کرنے والے نام و نہاد قضات اور مفتیان کرام کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ مصلحین کی صلح امن و آشتی کے ضامن ہوتی ہے۔ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون، اور تمہارا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں اس حال میں کہ اس کے باشندے وہ اصلاح کرنے والے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بروز محشر دو قسم کے لوگ میری شفاعت سے محروم رہیں گے۔ نمبر 1 ظالم فیصل اور حاکم، اور دوسرا عام خزانہ، بیت المال کو خرد برد کرنے والا۔ فائدہ: سیاسی مفادات اور شخصی استحصال لازم و ملزوم رہتے ہیں۔ کوئی ظالم منصف اور قاضی شاید ہی ایسا ہو کہ جس نے جانبداری کرتے ہوئے مال نہ کھایا ہو، چاہے اپنے لیے یا اپنی تنظیم کے لیے، ورنہ اسے اپنا ذہن اور اپنا دین اور ایمان اور ظرف بیچنے کی کیا ضرورت؟ اسی لیے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن بھیجا جا رہا تھا تو خصوصی ہدایت یہ بھی دی گئی کہ مظلوم کی بددعا سے بچو، چاہے مظلوم مسلم ہو کہ غیر مسلم۔ اس لیے کہ منصف اور قاضی کو مسند انصاف پر نت نئے قسم کے مقدمات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ قاضی کی ذرا سی غلطی پر کسی کی زندگی اجڑ سکتی ہے۔ اس لیے ارشاد نبوی ہے کہ فیصل اور قاضی اور مفتی تو بغیر چھری کے ہلاک ہوئے، یعنی ذرا سی بھول کسی کی بربادی لا سکتی ہے۔ دعوت، دین و مذہب
عقیدہ دین ہے، عمل مذہب ہے، اور دین سارے نبیوں کا ایک ہے، عمل سب نبیوں کے ایک جیسے نہیں۔ دعوت 3 قسم کی ہوتی ہے، کافروں کو ایمان کی دعوت، ایمان والوں کو تقوی کی دعوت، متقیوں کو عرفان کی دعوت۔ جب بندہ دین کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو پہلے وہ توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ گناہ اور توبہ، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، وہی اللہ ہے جو بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ فائدہ، گناہ کبیرہ توبہ سے دھل جاتے ہیں اور صغیرہ گناہ نیک اعمال کی برکت سے دھل جاتے ہیں۔ آزمائش اور امتحان صحابہ کا بھی ہوا اور طالوت کے بنی اسرائیل کا بھی ہوا۔ حدیبیہ والے سال صحابہ عمرہ کی نیت سے احرام باندھے نکلے تھے۔ جانور، پرندے وغیرہ کثرت کے ساتھ صحابہ پر نازل ہوئے، یہاں تک کہ اگر وہ چاہتے تو ہاتھوں سے بھی تیر اور نیزے سے شکار کر لیتے، مگر نہیں کیے، اس لیے کہ اللہ نے منع کیا تھا، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، احرام کی حالت میں شکار مت کرو۔ فائدہ، طالوت والے بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ نہر کا پانی مت پیو، لیکن نہر کا پانی سب نے پیا سوائے چند لوگوں کے۔ صحابہ داعی اللہ تھے اور دعوت نواہی سے روکنے میں معاون ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل دعوتی کام نہیں کرتے تھے، منہیات سے بچنا قابو میں نہیں تھا۔ دعوت کے بغیر اوامر پر جمنا اور منہیات سے رکنا بہت مشکل کام ہے۔ صحابہ کو دین بھی دیا گیا اور دعوت بھی اور طریقے دعوت بھی، اس لیے کہ ہر طریقے محنت ہدایت کا ضامن نہیں، البتہ صحابہ والا طریقے محنت ضامن ہے ہدایت کا۔ صحابہ کے طریقے کے علاوہ دوسرے طریقوں سے ہدایت کی معلومات پھیلے گی، مگر وہ حقیقی ہدایت جو بندے کو شریعت مطہرہ پر کھڑا کر دے اور فکر نبوی زندگی میں ودیعت کر جائے اور امت محمدیہ کے غم میں گھلا دے اور دعوت اللہ والی محنت پر کھڑا کر دے، یہ سارے اوصاف دعوتی کام کے برکت ہی سے پیدا ہوں گے، اور اصلی ہدایت یہی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس امت کے پچھلے لوگوں کی اصلاح اسی ترتیب پر موقوف ہے جو ترتیب زندگی ان کے اگلوں کی تھی، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی۔ کنتم خیر امہ میں واضح طور پر مسلمانوں کے ایماندار ہونے کو ذکر فرمایا، اس لیے کہ یہ مسلمان مبلغ ہیں، اس لیے ہر مسلمان کو مبلغ ہونا چاہیے۔ اس آیت کے اگلے آدھے حصے میں فرمایا، کاش اہل کتاب بھی ایمان لے آتے، ان میں سے بعض مسلمان اور بعض نافرمان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہو کہ وہ اس آیت کا مصداق بنے تو اسے تبلیغ والا بننا چاہیے، جو تبلیغ نہ کرے وہ اس آیت کا مصداق نہیں ہو سکتا۔ جس طرح بنی اسرائیل کے بارے میں کہا، بعض مسلمان ہیں اور بعض نافرمان۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تبلیغ معیار ہے مومن ہونے کا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ والی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، ہر داعی الی اللہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ بقول حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے اسلام کے اندر روح اور خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے اس کی دعوت دینی لازمی ہے۔ دعوت کے بغیر حسن اور خوبی آدمی کے اسلام میں پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ ابلاغ اور تبلیغ دو مختلف چیزیں ہیں، اس کی پہچان داعی الی اللہ کے لیے لازمی ہے۔ وعظ و تقریر اور تصنیف ابلاغ ہیں، اس لیے واعظین وعظ کے آخر میں وما علینا الا البلاغ، ہم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا کہتے ہیں۔ تبلیغ باب تفعیل سے ہیں، جس کے معنی ایک دو دفعہ نہیں بلکہ خوب پہنچانا ہے اور بار بار پہنچانا ہے، یعنی کسی کو اللہ کا پیغام بار بار پہنچانا یہاں تک کہ وہ ہدایت پر آ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو اتنی بار دعوت دی کہ وہ تنگ آ کر کہہ دیا کہ اے محمد میرا پیچھا چھوڑ دو، قیامت کے دن میں رب سے کہہ دوں گا کہ تم نے بات پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔
ابو طالب کو ہر روز دعوت پہنچتی تھی، مگر ان کا اسلام نہ لانا یہ مشیت خداوندی تھی۔ اگر وہ بھی اسلام لے آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قریش سے محافظت کا سامان ختم ہو جاتا۔ قریش ابو طالب کو بھی اپنا رقیب سمجھتے اور دشمن بن جاتے اور کوئی رعایت نہ کرتے۔ جس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اسی طرح ابو طالب بھی ہو جاتے۔ اور کفر پر خاتمے کے باوجود تخفیف عذاب کا فیصلہ فرمایا گیا۔ مولانا سعد صاحب کی بصیرت، مولانا سعد صاحب کی فراست اور بصیرت میں اللہ برکت دے، ان 5-6 مشہور زمانہ ہستیوں سے کہا کہ آپ لوگ بہت محنت کر لیے ہیں، اب کچھ آرام کر لیں، اب دوسروں کو بھی قربانی دینے کا موقع ملے۔ پورے ملک سے تقاضے چلانے والے جمع کیے اور انہیں ملکوں میں بھیجنے لگے، تو اب 5-6 کی جگہ 500 ساتھی تبلیغ کو میسر آ گئے، جس کی وجہ سے ایک ہی وقت میں دنیا کے کئی ملکوں میں بیک وقت اجتماعات منعقد ہو رہے ہیں اور علماء اجتماعات سنبھال رہے ہیں، وللہ الحمد۔ للہیت اور اخلاص کا فقدان، اگر مولانا احمد لاٹ صاحب اور ان کے ان 5-6 ساتھیوں میں ادنا سی بھی للہیت اور اخلاص ہوتا اور دعوتی کام کو اپنا کام بنایا ہوتا تو مولانا محمد سعد صاحب کو مبارکباد دیتے اور ان کا ہاتھ چوم لیتے کہ واہ واہ، آپ نے کیا زبردست کام کیا کہ 6-7 آدمیوں کی جگہ 400-500 لوگوں کو ڈھونڈ نکالا، ماشاء اللہ۔ دین اور دنیا کی ترقی، یہ بات طے شدہ ہے کہ دین جب بھی چمکا اور ترقی پایا، اس کے پیچھے آپسی تعاون ہی کار فرما رہا اور اس کے زوال کا سبب بھی آپسی خلش اور اختلاف رہا، اور دنیا کی ترقی ایسے آپسی تقابل میں پنہا رہی۔ اسی تقابل کے نتیجے میں نئی ایجادات وجود میں آ کر دنیا سنور گئی۔ فکر و مجاہدہ اور انشراح۔ گزشتہ قسطوں میں ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ ہر شخص جو کسی چیز یا عنوان پر خلوص دل کے ساتھ فکر و محنت کرتا ہے تو اس چیز کے اسرار اور حقائق اس پر کھلتے چلے جاتے ہیں، اور پھر ان اسرار اور رموز کو جب وہ بیان کرتا ہے تو عوام اور خواص سب متحیر ہو کر رہ جاتے ہیں اور شور مچ جاتا ہے کہ ہم نے اس طرح سے اس آیت کا اور اس حدیث کا معنی اور مطلب کبھی ہمارے بڑوں سے نہیں سنا، اور اسے عام کر دیا جاتا ہے کہ فلاں مولوی صاحب نے اس طرح کی تفسیر اور تشریح کی جو ہم نے اپنے بڑوں سے نہیں سنی۔ علماء کرام کے 2 طبقے، پھر ان نئی تشریحات اور تنقیحات پر حکم لگانے میں علماء کرام 2 حصوں میں منقسم ہو جاتے ہیں، ایک تو مجتہدین اور دوسرے مقلدین۔ علماء مجتہدین وہ علماء ہیں جن کے عقل اور قلوب وسیع اور متوسع ہوتے ہیں، وہ ہر نئی معلومات کا استقبال کرتے ہیں اور پھر حاصل شدہ نئی معلومات کو کتاب اور سنت، اجماع صحابہ اور قدیم مجتہدین امت کے فرمودات اور تشریحات سے ملا کر دیکھتے ہیں۔ اگر کچھ تال میل نظر آ جائے تو ان نئی تشریحات کو قبول کرتے ہوئے صحیح اور درست ہونے کا حکم لگا دیتے ہیں۔ علماء مقلدین، ہم یہاں لفظ مقلدین اس لیے لکھ رہے ہیں کہ عمل میں تقلید تو سمجھ میں آتی ہے لیکن علم میں تقلید یہ سمجھ کے باہر ہے، اس لیے کہ علم کے ارتفاع کی کوئی حد شریعت نے مقرر نہیں کی۔ اگر علم کی حد مقرر کی جاتی تو فرمان الہی وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، ترجمہ اور آپ کہیے اے میرے رب میرا علم بڑھا، بے معنی ہو کر رہ جاتا، اور وَفَوْقَ كُلِّ ذِی عِلْمٍ عَلِیمٍ، اور ہر ذی علم پر فوقیت رکھنے والا دوسرا ذی علم موجود ہے کی تعبیر بے مقصد ہو کر رہ جاتی۔ علمی لطیفہ خلاصہ یہ ہے کہ عمل کی حد مقرر ہے، اس کی شکل بھی مقرر ہے، اس لیے کہ عمل خلق کی طرف سے ہے اور علم خلاق عالم یعنی علام الغیوب کی طرف سے، اور اس ذات بابرکت کی ہر صفت غیر محدود اور غیر متناہی ہے، اس لیے علم کی کوئی حد مقرر نہیں اور نہ کوئی زمان و مکان۔ اللہ البتہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ امت مسلمہ میں علوم اسلامیہ کے ماہرین اور ائمہ کرام اکثر 2 اور 3 صدی ہجری کے عجمی لوگ ہی ہیں۔
اگر عربوں میں کشادہ دلی نہ ہوتی تو اجمیوں کی ان تشریحات کو قبولیت اور پذیرائی ہرگز نہیں ملتی، مگر ملی اور بہت ہی ملی، اس لیے کہ عرب اور حجازی وفوق کل ذی علم علیم کی معنویت سے بہت ہی واقف تھے۔ اس کے برعکس ہمارے اس معاشرے میں علم اور دین کے چند مخصوص افراد اور ادارے ہی باقی رہ گئے ہیں، یعنی ان کے یہاں اگر کسی تشریحات کے ساتھ تائیدی وابستگی نہ رکھتی ہوں تو پھر وہ علم بحیثیت علم مانا نہیں جاتا اور تسلیم نہیں کیا جاتا۔ یہی سب کچھ ہوا اور ہو رہا ہے حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب زید مجدہ کی تقریروں کے ساتھ، اور مذہبیت کے ساتھ ساتھ سیاسی رجحان رکھنے والے مفتیان کرام نے جلد بازی میں حضرت جی کی تشریحات کے خلاف فتویٰ بھی داغ دیے، حالانکہ فتاویٰ اصول اور آداب کی رعایت کے ساتھ دیے جاتے ہیں تاکہ بھول چوک سے محفوظ ہوں۔ جلدی کا کام شیطان کا، کہ مصداق پر ایک فتویٰ جو دیا گیا اسے دوسرے محقق علماء کرام نے ایک کے بعد ایک کر کے سارے فتووں کو غلط ثابت کر کے دکھا دیا، چاہے وہ عقائد سے متعلق ہو یا اعمال سے، کسب سے متعلق ہوں کہ تدریس سے، جدید آلات سے متعلق ہوں کہ ابلاغ و رسائل سے، عظمت انبیاء سے متعلق ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال سے، عبادت سے متعلق ہوں یا دعوت و تبلیغ سے، نیز ہر قسم کے نامناسب اور جلد بازی میں دیے گئے سارے غیر مسنون اور غیر محمود فتووں کا اعلانیہ رد کیا گیا۔ قیامت تک ہر علم اور فن کے مجتہدین پیدا ہوتے رہیں گے اور اپنی فکروں اور مجاہدوں کے ذریعے نئی نئی تشریحات پیش کرتے رہیں گے، اور یہ کہہ کر ہم نے ہمارے بڑوں کو اس طرح سے کہتے نہیں سنا لہٰذا ہم اسے نہیں مانتے، تو یہ کہنا بالکل غیر صحیح اور غیر درست ہے۔ واللہ اس طرح کی سوچ اور فیصلہ علم کی حقانیت سے انکار کے مترادف ہے اور صریح طور پر علماء کی حوصلہ شکنی اور ان کے ذات کے ساتھ بدگمانی ہے۔ ہمارے بڑوں میں مجتہدین حضرت مولانا قاسم نانوتی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا انور شاہ کشمیری، مولانا بدر عالم میرٹھی، مولانا مناظر احسن گیلانی، مولانا سید سلیمان ندوی، حضرت ادریس صاحب کاندھلوی، حضرت علی میاں ندوی رحمہم اللہ علیہم اجمعین کی تصانیف کو پڑھ کر آدمی دم بخود ہو جاتا ہے کہ ان بزرگوں کی علمی بصیرت اور الہامی اور اجتہادی کیفیت ان کی تصانیف سے ٹپکتی ہے۔ دعوتی اجتہادی باتیں علم دین کی اجتہادی باتوں کی طرح دعوتی اجتہادی باتیں بھی ممدوح ہیں۔ مثلا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ والی دعوت و تبلیغ کا نظام اور ترتیب کار خود ان کے دور کے علماء کرام کے نزدیک ایک معمہ بنا ہوا تھا۔ ہمارے یہاں ایک عالم ربانی مولانا جمیل احمد صاحب سابق امیر حیدرآباد آندھرا پردیش بہت ضعیف تھے، ہم ان کی خدمت کرتے تھے اور وہ بڑے ہی پیار سے دعوتی فکر ہمارے اندر بھرتے تھے۔ فرماتے تھے بچوں تبلیغ میں ہزاروں لوگ لگتے ہیں لیکن ان ہزاروں میں سے ایک دو ساتھی خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں تبلیغ لگ جاتی ہے۔ ہم پوچھتے تھے حضرت جسے تبلیغ لگ جائے اس کی شناخت کیا ہے؟ تو فرماتے اس کا چلنا گشت اور ٹھہرنا اجتماع ہوتا ہے، یعنی گھر سے باہر نکلا اور راستے میں جو بھی ملے گا اسے دعوت دے گا، اور جہاں دو چار لوگ اکٹھے ہو گئے جیب سے ڈائری نکال کر تشکیل شروع کر دے گا، یہی تو اجتماع ہے۔ گھر والی گوشت اور ترکاری کے انتظار میں ہوگی مگر اسے تبلیغ لگی ہوئی ہے کہ نہ جانے کب گھر پہنچے۔ بھائی فضل کریم کا بیان سن 1975 میں بمبئی میں سوناپور کا اجتماع تھا۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اور درجنوں اکابر علماء بیٹھے ہوئے تھے۔ بھائی فضل کریم بیان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بیان کرتے ہوئے کہا جانتے ہو عمر کون ہیں؟ پھر کہا ساری امت نبی کی مرید، ابو بکر، عثمان، علی سب کے سب مرید، اور صرف عمر نبی کا مرید نہیں بلکہ نبی کی مراد ہے رضی اللہ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا تھا، یہ کہنا ہی تھا کہ حضرت شیخ پر کیفیت طاری ہو گئی، فرمایا فضل الہامی بول بولتا ہے۔ فائدہ یہ تو صرف دو مثالیں ہیں، تبلیغی بزرگوں کی الہامی اور اجتہادی باتوں کو جمع کریں تو دفتر کے دفتر تیار ہو جائیں۔
اب اگر موجودہ دور کے مفتیان کرام کی طرح چلا اٹھیں کہ یہ باتیں ہمارے اسلاف نے نہیں کہیں اور فتویٰ داغ دیں کہ اس طرح کی باتیں کرنے والا راہ راست سے دور ہوتا جا رہا، تو اب بھلا کوئی کیا کر سکتا ہے؟ مولانا محمد سعد صاحب، ان کے بیانات اور دعوتی فکریں سب اجتہادی ہیں، ان کی ذات ایک مجتہد فی الدعوت الی اللہ کی ہیں۔ ان کے دادا حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی حالت رہی ہے۔ بقول مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہمارے وقت میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات علماء کے حلقے میں سوالیہ نشان بنے ہوئے ہوتے تھے۔ ہماری سوچ اور ہمارے مطالعے سے کہیں زیادہ اونچے بیانات ہوتے تھے۔ آخر کار میں ایک ایک بات کو دعوتی لائن کے بزرگوں مثلا عبداللہ ابن مبارک، علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن جوزی رحمہم اللہ وغیرہ کے فکروں اور ان کی تشریحات اور بیانوں سے تناسب کرتا چلا تو ہر بات کو درست پایا۔ اسی طرح ایمانیات کو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتے جلتے پایا، تب دل منشرح ہوا اور پھر علماء کرام حضرت کے بیانوں کے عاشق ہو گئے تھے۔ اگر موجودہ دور کے علماء اور مفتیان کرام بھی علی میاں ندوی علیہ رحمہ کا راستہ اختیار کرتے تو بہت سے اشکالات کا جواب مل جاتا، اور مل رہا ہے۔ مولانا سعد صاحب نے جو باتیں اپنی تقاریر میں فرمائی ہیں وہ سب کی سب درست ہیں۔ علماء کرام نے کئی ایک مسودے تیار کیے اور ان میں ہر ایک بات کو صحیح ثابت کیا۔ قصص الانبیاء کو بیان کرنا اشد ضروری ہے، اس لیے کہ ان قصص میں تو داعی کے لیے سامان تربیت اور اسلوب دعوت مہیا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی عظمت کے بارے میں تو کوئی مسلمان بھی غفلت نہیں برتتا۔ انبیاء علیہم السلام کی محبت جزء ایمان ہے، اور سارے مسلمان اور خاص کر داعی اللہ جبکہ اس کی زندگی کا مشن خود کار نبوت ہو، وہ بھلا کسی نبی کی عظمت سے کیوں کر کھیل سکتا ہے؟ علماء کی دوسری قسم وہ علماء کرام جنہیں اپنی علمی استعداد پر اعتمادی کیفیت حاصل نہ ہو، وہ ہر نئے مسئلے اور نئی بات کو بجائے اصلی مراجع یعنی قرآن، حدیث، اجماع اور سیرت کی طرف مبذول کر کے نتیجہ اخذ کرنے کے بجائے وہ سیدھے کہہ دیتے ہیں ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے بڑوں کو یوں کہتے یا کرتے نہیں دیکھا اور نہ سنا، گویا کہ وہ اپنے بزرگوں تک ہی محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ اس کے آگے کا نہ ان کو علم ہوتا ہے اور نہ ہمت اور رسائی، اوپر تک رسائی تو خود اعتمادی اور علمی استعداد کرواتی ہے۔ اس لیے مجتہدین کا فرمان ہے، یہ روایت ہم نے حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب سے لی ہے، قدر استعداد والوں کی پہنچ صرف روایت تک اٹک کر رہ جاتی ہے، اور اعلیٰ سطح کے علماء کی رسائی درایت یعنی اس روایت کے معنی اور مطلب سے آگے بڑھ کر اس روایت کے اسرار و رموز تک پہنچ جاتی ہے۔ دعوت کے علمی میدان میں یہی نمایاں فرق ہے، دوسرے علماء میں اور مولانا محمد سعد صاحب میں کیوں نہ ہو، ہے تو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے اور امت مسلمہ کی ہدایت کی فکروں میں گھلنے والا مشہور قول ہے کہ جو گھلتا ہے اسی پر کھلتا ہے۔ ہماری عافیت اسی میں ہے کہ ہم ہر لمحہ اللہ کی طرف متوجہ رہیں اور کام کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔